ریل اسٹیٹ کا شعبہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ریل اسٹیٹ کے منصوبے نہ صرف شہریوں کو رہائش فراہم کرتے ہیں بلکہ ملک کی مجموعی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارا ریل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، یہ پاکستان کی اکانومی میں اور اس کی اکنامیکل ریوائول میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے۔ کووڈ کے بعد سے لے کے پہلے ایک پرائم منسٹر کا کنسٹرکشن کا پیکج چل رہا تھا، تو اس وقت ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی، اور جب ریل اسٹیٹ کی کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس سے الائڈ 60 سے 70 انڈسٹریز بھی پرفارم کرتی ہیں، اور اس میں اسکلڈ انسکلڈ لیبر کے علاوہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی، اور وہاں کارخانہ دار کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں، تو سب لوگوں کو ایک روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں اور اوورآل خوشحالی آتی ہے، کیونکہ ماسز کے پاس جو منی ڈسٹریبیوشن کے ذریعے ان کے پاس پہنچتی ہے روزگار میں۔ یہ شعبہ ہزاروں افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ مزدوروں سے لے کر ماہرین تک ہر شخص اس صنعت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مختلف مہارتوں کے حامل افراد جیسے کہ انجینئرز، معمار، ڈیزائنرز اور ٹیکنیشینز اس صنعت میں کام کرتے ہیں۔ جو تھائی لینڈ ہے اس کا جو کیپٹل ہے بینکاک، اس نے تقریباً پچھلے 6 سے 7 سال میں ٹرن اراؤنڈ کیا ہے۔ وہاں بے شمار انویسٹمنٹ بھی آئی اور کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی بے شمار ہوئی۔ آپ وہاں پہ آپ دیکھیں ملٹی سٹوری بلڈنگ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہیں۔ ہمارے پاس ریسنٹ پاسٹ کی سب سے قریب ترین کی ہماری اگزامپل ہے دبئی کی۔ دبئی جیسے ریگستانوں میں ان کے جو حکمران ہیں انہوں نے لوگوں کو ایک ترغیبات دی ہیں اور کھربوں روپے جنریٹ کیے ہیں۔ اس ریگستان جہاں کو بندہ رہ نہیں سکتا، اور ہمارے پاس تو ہر دنیا کا موسم ہے، کتنے پیارا ملک ہے ہمارا۔ تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا کسی حوالے سے امنسٹی دیں، لوگوں کو اس کے لیے کچھ ترغیبات دیں، اور میرا اس میں یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو تھوڑا سا اس میں کو ریلیف دیں، تو وہ بہت بڑی $1 ارب کے لیے ہم IMF کے پاس اور کس کے پاس پھر رہے ہیں۔ حکومت کی ریل اسٹیٹ پر توجہ معاشی ترقی کے لیے اہم ہے۔ مختلف حکومتی پالیسیاں اور منصوبے ریل اسٹیٹ کے شعبے کو فروغ دیتے ہیں اور ملک کی ترقی کو تیز کرتے ہیں۔ حکومت کے تعاون سے بڑے پیمانے پر ہاؤسنگ سکیمز، کمرشل پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف معیشت کو استحکام ملتا ہے بلکہ عوام کے لیے بہتر زندگی کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اگر پراپرٹی خریدنا چاہیں تو آپ کو فزیکلی جا کے دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی سوسائٹی ہے یا سیکٹر ہے وہاں آپ کا پلاٹ موجود ہے۔ یہ 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ پلاٹ کی موقع پہ موجودگی ضروری ہے۔ دیکھیں ریٹ میں کبھی مارکیٹ میں زیادہ پلاٹس آ جائیں تو ریٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، مگر موجودگی آپ کو اگر کسی سوسائٹی میں لینا چاہیں تو اس کا سب سے پہلے اس کو آپ کے دیکھیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو اس سوسائٹی کا NOC ہونا ضروری ہے۔ اور ویسے ہم تو موسٹلی CDA کا کام کرتے ہیں، کمرشل پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ CDA ایک ایور گرین پروڈکٹ ہے، اس کے ریٹس کبھی کبھی شاذ و نادر ہی کم ہوتے ہیں، موسٹلی ریٹ بڑھتے ہی ہیں۔ ریل اسٹیٹ کی خرید و فروخت میں دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خریدار مکمل تحقیق کرے، قانونی دستاویزات کو جانچے اور تجربہ کار وکیلوں کی خدمات حاصل کرے۔ معتبر ریل اسٹیٹ کے ایجنٹس سے رابطہ کرے اور اپنی ریل اسٹیٹ کی تصدیق کروائے۔ آن لائن اور آف لائن ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور ہر قسم کی معلومات کو باقاعدہ طریقے سے ریکارڈ کریں تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان اور فراڈ سے بچا جا سکے۔ یہ پوری زندگی کا آپ کا سرمایہ ہوتا ہے، تو اچھی ڈیو ڈیلیجنس کر کے آپ کوئی بھی چیز خریدیں۔ مثلا لینے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہے، جس ڈیولپر کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا اس کا کوئی پہلے پروجیکٹس ہیں، اگر وہ اس کے پروجیکٹس ہیں، وہ پروجیکٹس بنے ہیں، بن گئے ہیں، بننے کے بعد کیا لوگ وہاں پہ آباد ہیں، اور اب اگر آباد ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی مینٹیننس کی ایکٹیویٹی اور ان کی جو آفٹر سیل سروس ہے وہ کیسی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ ایسے کام کرنے والے ڈیولپر کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کریں، گھر بنانے کے لیے جگہ بھی لیں، تو پھر آپ جو ہے وہ ایک آپ کے لیے ون ون سچویشن ہوگی کہ آپ کا سرمایہ بھی محفوظ ہوگا، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم چونکہ لینڈ بینک جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو لہٰذا آپ کو اس میں فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ اس کا ROI بھی بہتر ہوگا۔ تعلیم ریل اسٹیٹ کے شعبے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ باخبر اور تعلیم یافتہ افراد بہتر فیصلے کر سکتے ہیں
اور اس شعبے کو زیادہ مستحکم بنا سکتے ہیں۔ گزشتہ 8 سے 10 سالوں میں ایک ریولیوشن آیا، بڑی مارکیٹنگ کمپنیز بنی، جو فریش گریجویٹس آئے انہوں نے آ کے ٹرن اراؤنڈ کیا، اس مارکیٹ کے لیے، اس مارکیٹ کو وائڈ اوپن کیا ان نئے لوگوں کے لیے، نئے بچیوں کے لیے جنہوں نے ماسٹرز کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں، ان کو اس رش کو لیا، ان کو سکلز دیں اور پھر انہوں نے مارکیٹ میں بہت اچھی ارننگز بھی کی۔ بلا خوف و خطر اگر انویسٹمنٹ کریں اور سی ڈی اے کے سیکٹرز میں کریں، یا کوئی ایور گرین کوئی سوسائٹیز ہیں جس میں ٹاپ سٹی ہے، ممتاز سٹی ہے، فیصل ٹاؤن ہے، اس میں کریں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند ماہ میں آپ کا سرمایہ 2 گنا ہو جائے گا۔ میں ریل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ افراد کو چاہیے کہ وہ کتابوں اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کریں تاکہ وہ اس صنعت میں بہتر طور پر کام کر سکیں۔ ایک برائن ٹریسی کی بک ہے ایٹ دیٹ فراگ، اپنی گول سیٹنگ کریں اور پھر صبح سب سے پہلے سب سے مشکل کام سے آپ شروع کریں، اور گھر جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ اگلے دن کو پلان کر کے ویک پلان کریں، پھر منتھ پلان کریں، ایئر پلان کریں، شارٹ ٹرم گول، میڈیم ٹرم گول، اپنے لانگ ٹرم گولز کا آپ کو پتہ ہو، ان کو بٹس اینڈ پیسز میں کر کے ڈیلی ایکٹیویٹی کے اوپر، ایکشنیبل چیزوں کے اوپر آپ جب لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس اپنے گول اور اپنے ٹارگٹ کی طرف کے قریب جا رہے ہیں۔ اور پھر رات کو گھر جائیں تو گھر جا کے یہ سوچیں کہ کیا میرا آج کا سارا دن جو گزرا ہے تو اس میں کیا کوئی میں نے انکم پروڈیوسنگ ایکٹیویٹی IPA کیا ہے یا نہیں ہے، یا میرا وقت آج ضائع ہوا ہے۔ تو اس کو آپ لے کے آپ جب آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ سکسیسفل ہیں۔ ریل اسٹیٹ کا شعبہ نہ صرف معیشت کو مستحکم کرتا ہے بلکہ معاشرتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اس شعبے کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔